صفیہ یہاں پہ میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں گی اور میں obviously کیونکہ آپ سارے رائٹرز ہیں تو میں اسی لیے I would be really very interested to sort of have your perspective on this as well. کہ فرحین نے بھی بات کی کہ بہرحال ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے اور اس کو ٹریولائز بھی نہیں کر سکتے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت somehow اس کے اوپر ایک لمیٹیشنز ہیں، اس کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہے within our own context. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کی سوچ پہ بھی پابندی ہے، کیا اس کی امیجنیشن کے اوپر بھی اتنے ہی لاکس لگے ہوئے ہیں کہ شی کین ناٹ تھنک بیونڈ ویری اسٹیریوٹیپیکل ایشوز دیٹ وی ہیو بین ڈیلنگ فرام سینچریز. اور اس لیے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی کہ جیسے اگر آپ میں سے کسی نے پیلسٹائن 100 حازم بلاسم کی اگر انتھولوجی پڑھی ہو یا عراق 100 پڑھی ہو، اب ہمیں پتا ہے کہ پیلسٹینین کس طریقے سے کالونائزڈ ہیں یا جو بھی بہرحال عراق میں ہوا ہے. اینڈ the writers are basically writing short stories 100 years after Nakba or 100 years after the war catastrophe in Iraq. اور جہاں پہ وہ امیجن کر رہی ہیں کہ وہ 100 سال کے بعد کس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کریں گے ٹو ڈی کالونائز دیئر سبجیکٹیوٹیز. تو کیا ہم بھی ان بیریئرس کو سوچ کے، کیونکہ سوچ پہ تو پہرا نہیں ہے اور سوچ کی جو وسعت ہے اس سے ہم سب واقف ہیں، تو کیوں ہم لوگ مطلب اس طرح کے ایکسپیریمنٹس نہیں کر رہے اور ہم اپنے آپ کو، وہی والی بات ہے کہ وی ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ apologetic about us and our agency and our empowerment and the possibilities which this textual space is providing to the writers. تو وہ ہم اس لیول پہ جا کے ایکسپیریمنٹس کیوں نہیں کر رہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں ایک رویہ عام ہے اور وہ یہ ہے کہ جب جو حلقہ باب ذوق کا فاروق صاحب نے ذکر کیا ہے، یہ اب ایسے احباب کی محفل ہے جہاں پہ سب پڑھے لکھے مختلف میتھولوجیز کو مطالعہ کرنے والے مختلف تکنیک سے آگاہ لوگ بیٹھے ہیں، مگر اگر کسی ایسی رسم یا کسی ایسی چیز جو ایک منظر عام پر نہیں ہے اس کے بارے میں لکھ دیا جائے تو آپ یقین کیجئے کہ اس تخیل میں، اس فکشن کے اندر لوگ واقعہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں ہوا ہے. تو وہ جو یہ کہاں کی بات کی آپ نے، ایسا تو نہیں ہوتا. اور بلکہ یہ فاطمہ کا ایک افسانہ، اگر میں نام درست لے رہی ہوں، زرد چاندنی، جو اندرون سے ان کی کوئی رسم انہوں نے اس میں بتائی، وہ زیادہ ڈیبیٹ اس پہ چلی گئی کہ یہ کہاں ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا قاری، ہمارا مبصر، ہمارا نقاد، وہ اگر ایک عورت لکھے گی بھی اور وہ سوچ کے زور پہ بھی لکھ لے، کچھ تخلیق کر بھی لے، تو وہ اس کے اندر جو ریالٹی اور حقیقت نگاری کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، تو وہاں جا کے پھر ایک پش بیک مل جاتا ہے آپ کو کہ آپ کہ اس طرح سے آپ نہیں لکھ سکتے یا اظہار نہیں کر سکتے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں لکھا جا رہا. میں نے خود ایک پروسیس ہوتا ہے، آٹوٹومی کا پروسیس ہے. اب وہ کیا ہے کہ دلچسپ سی بات ہمارے مشاہدے میں رہتی ہے کہ جو چھپکلی ہے وہ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک کراہیت کا احساس ہوتا ہے، یہ کیوں آ گئی ہے. اور بعض لوگوں تو اس کو مذہب سے اور اس طرح سے جوڑ کے کہتے ہیں اس کو ہمارا 2 نفلوں کا ثواب ہے. اچھا، یہ تو ایک کامن پرسیپشن ہے. لیکن کیا ہے کہ ہماری ایک ہوتی ہے کہ اس کو بھگاؤ، اس کو مارو. جیسے ہی ہم اس کی طرف کوئی چیز شو کرتے ہیں تو اپنی دم، اس کی دم گرتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں لگ گیا شاید نشانہ، حالانکہ وہ گرا دیتی ہے. وہ ایک ایسا فینومینا ہے کہ وہ اپنے جو پریئر ہے اس کی وہ توجہ چینج کرتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آٹوٹومی کا پروسیس ہم انسانوں کے اندر بھی ہے. ایک ایسا شخص جس کے اندر کچھ مسائل ہیں اور وہ سائیکولوجیکلی وہ اس ڈپریشن میں بھی ہے، لیکن وہ کیا کرے گا کہ جب کسی اور کو دیکھے تو وہ اس کی کسی خامی کی بات کر کے اس طرف لگا دے. تو میں نے اس آٹوٹومی کے پروسیس کو ہیومن کے اوپر منتبہ کیا اور میں نے کہا کہ انسانی نفسیات میں بھی آٹوٹومی کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی مسائل میں الجھا دینا. تو کوشش تو ہمارے ہاں جاری ہے، ہو رہا ہے. اسی طرح یہ جو مصنوعی اعضاء لگائے جاتے ہیں، تو ایک لڑکی میں نے ایک ایسا کیریکٹر دکھایا کہ جس کو ڈانس سے شوق ہے لیکن اس کے پاؤں متاثر ہوئے، تو بایونک پاؤں اس کو کیسے مدد دے رہا ہے.
بالکل. اور فہیم کا وہ جو ہائبرڈ چاہتوں کی بات ہو رہی ہے یا ٹیکسٹیشن شپ کی بات ہو رہی ہے کہ ان باکس کے اندر کیسے محبتیں مر رہی ہیں, تو چیزیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں لیکن ہونے کے عمل میں گرفتار. جیسے ابھی آپ نے prosthetics کی بات کی which basically constitute a broader genre which is part of a broader genre جسے ہم لوگ medical humanities کہتے ہیں. So basically people are writing about that as well. Fatima, ایک اور چیز کہ we can see this turn towards digital humanities right now, which has actually transformed the ways in which literature is written and then literature is consumed. So I'm just wondering کہ اگر آپ کچھ تھوڑا سا ہمیں local literature کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کیا یہ جو ایک shift ہے towards digital humanities, this increasing interest in digital humanities, کیا اس نے ہمارے local literature کو بھی کسی طرح سے transform کیا ہے یا اس کو امپیکٹ کیا ہے؟ اور اگر ہے تو we would love to have some examples. بالکل عروسہ, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور یہ جو ڈیجیٹل ہیومینٹیز ہے یہ سارا جب انٹرنیٹ آیا, انٹرنیٹ کے اوپر پلیٹ فارمز بنے, پلیٹ فارمز کے ساتھ ایپس بنی, ایپس کے ساتھ وی گاٹ کنیکٹڈ. پھر سب سے پہلے فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, اور یہ اب چھوٹے پلیٹ فارمز ہیں. آپ چیٹ جی پی ٹی کو دیکھیے, آپ جس کے اوپر ہم لوگوں نے ہم کریٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک ایپ ہے جس کا نام رائٹر پتہ نہیں کچھ کر کے ہے, مجھے یاد نہیں ہے ذہن میں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر چیز اس قدر زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہو گئی ہے کہ آپ صرف اپنے کلچر سے جڑ کے لکھ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اب اویئرنیس آنی شروع ہو گئی ہے. اب آپ باہر کے کلچر کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ اس کے اندر اگر پھنسے رہیں گے, انہی چیزوں کے اندر اگر رہیں گے تو کب تک پڑھے جائیں گے, ہمیں کب تک کون پڑھے گا. ایک اس بات کے اوپر مجھے بہت ہی مزے کی بات یاد آئی کہ میں ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی جب بھی میں کوئی بھی افسانہ لکھوں, ڈرامہ لکھوں یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر بات کرتی ہوں, کیونکہ میں نے سائیکالوجی بھی پڑھی ہوئی ہے, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ وائی وی کانٹ ایکسیپٹ گرے کیریکٹرس, وائی وی کانٹ ایکسیپٹ دیم. میں یہ کہتی ہوں, مجھے کسی نے کہا آپ لکھ بھی لیتی ہیں, آپ گا بھی لیتی ہیں, آپ وائس اوور بھی کر لیتی ہیں, آپ ایکٹنگ بھی کر لیتی ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا میں گول روٹی نہیں بنا سکتی. تو وائی کانٹ وی ایکسیپٹ کہ وی آر ناٹ پرفیکٹ. عورت کو پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر مرد پرفیکٹ نہیں ہے اور وہ پرفیکٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے, ہمارا مرد اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں ہوں ایسا, میرے اندر ہاں یہ چیز ہے, مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے. عورت جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتی ہے اس بات کو, وہ مانے گی ہی نہیں کہ اسے غصہ آتا ہے, وہ مانے گی ہی نہیں کہ یہ کام وہ نہیں کر سکتی. ہم لوگ جب تک کہ بلیک اور وائٹ میں اپنے لٹریچر کو ڈیوائڈ کریں گے نا, ہمارا لٹریچر گلوبل نہیں ہو پائے گا. وی ہیو ٹو ایکسپٹ گرے ایریاز ہونے چاہیے, اور ہمیں اس کے اوپر ذہن سازی والی جو بات فہیم بھی کری تھی کہ اگر ہم نے تبدیلی لے کر آنی ہے سوچنے کے انداز کے اوپر, تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا کنسٹرکٹیو بھی کام کریں اور اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ کریکٹرائزیشن کتنا زیادہ اثر کرتی ہے. آئی ریمبر ایرسٹوٹل کا ایک ڈرامہ تھا اور اس کے اندر ایک کیریکٹر تھا, آپ کو پتا ہے گریک ٹریجڈیز میں کیا کچھ ہوتا ہے, تو اس میں بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ایک عورت کو بیاہ کے لے آتا ہے, شادی کر کے اس سے لے آتا ہے, اور لیکن بادشاہ سے کہیں خوبصورت اس کا بیٹا ہوتا ہے. تو وہ جو شہزادی یا وہ جو ملکہ ہوتی ہے وہ بیٹے کے اوپر اس کا دل آ جاتا ہے اور وہ اس کو کہنے لگتی ہے کہ مطلب کہ تم میرے ساتھ وقت گزارو. اب یہ میں آپ کو کیریکٹر کی ایک بات بتا رہی ہوں, یہ پوری کہانی آپ سنیں گے تو اٹ لک لائک کہ یہ اٹس آل اباؤٹ سیکس, بٹ اٹس ناٹ. لیٹ می جسٹ فنش. جس وقت وہ بندی دیکھتی ہے کہ یہ تو میرے قابو نہیں آ رہا, تو وہ اس کو ایک بہانے سے بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے, جب وہ سختی سے منع کرتا ہے تو اس کے پاؤں پڑ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے مجھ سے وعدہ کرو یہ بات تم اپنے باپ کو کبھی نہیں بتاؤ گے. اور وہ وعدہ کر لیتا ہے. اس کے بعد وہ خود ہی اس بات کو لیک کر دیتی ہے تاکہ باپ کسی طرح بیٹے کو مروا دے. جب باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تم مجھے اگر صفائی دینا چاہتے ہو تو دو, تو وہ اپنا پرومس یاد رکھتا ہے.
ٹل دی اینڈ اس کا باپ اسے کئی دفعہ پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ، وہ کہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر وہ بتا سکتا تھا اور بچ سکتا تھا، لیکن ہی کیپٹ ہز پرومس. دا تھنگ از کہ وی ڈونٹ کیپ آور ورڈز. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، ہم وہ کرتے ہیں ایسے. میں نے تو یہ بات کی نہیں، اچھا اور کچھ نہیں، تو میرا تو یہ مطلب نہیں تھا. بھائی آپ سوچ سمجھ کے بات کریں، اپنی بات سے مکرے نہیں. ہمیں کیریکٹر کو، اور اگر آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے، اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی تو بولیں کہ ہاں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. ہم کہتے ہیں ہاں مجھے سمجھ تو آ گئی ہے لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ایسا ہے، کیونکہ ہمیں جیتنا ایک دوسرے سے. یہ مرد اور عورت کی جو بیسک جنگ ہے نا، جو گھروں کے اندر اس وقت ہے، جیتنے کے اوپر ہے. عورت چاہتی ہے وہ جیت جائے ایز اے بیوی، مرد چاہتا ہے وہ جیت جائے ایز اے مرد، ایز اے شوہر. اور آئی تھنک اس بات کو ایکسپٹ کرنا ضروری ہے کہ عورت کا شادی جو ہے نا، شادی زندگی کا ایک حصہ ہے. اٹس ناٹ آپ کی پوری زندگی نہیں ہے، صرف ایک زندگی کا حصہ ہے، اور اس کو دونوں نے ایک طرح بیلنس کر کے گزارنا ہے. ہمیں یہ اب تربیت لے کر آنی ہے اپنے بچوں میں. یہ نہیں کہ اگر آدمی نے کہا تم یہ کپڑے نہ پہنو تو وہ نہیں پہن سکتی. ایک ڈرامہ مجھے یاد آیا، یہ ڈرامے کی بات کر رہے تھے فاروق ندیم صاحب. آج کل ایک ڈرامہ لگ رہا ہے جیسے آپ کی مرضی، گیس لائٹنگ پہ. اینڈ اٹس مجھے لگتا ہے کسی سائیکالوجسٹ نے لکھا ہوگا، اتنا اس نے طریقے سے اس چیز کو دکھایا ہے کہ ہاؤ ہم لوگ گیس لائٹ کرتے ہیں، اور آپ عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنے لگ جاتی ہے. اس میں تو انہوں نے عورت دکھائی ہے لیکن مرد کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو سائیکولوجیکل جو اپنی گرہیں ہیں نا انہیں بھی کھولنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کنیکٹ کریں ہیومنس کے ساتھ. کیا باہر کے ملکوں میں گیس لائٹنگ نہیں ہوتی؟ ابھی آپ جائیں یوٹیوب کے اوپر لکھیں گیس لائٹنگ کے اوپر، اتنی خوبصورت شارٹ سٹوریز بنی ہوئی ہیں. انہوں نے تو اب بنائی ہیں، انہوں نے پہلے سے بنائی ہے، لیکن اب بن رہی ہیں. ہم آ رہے ہیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ بیسیکلی اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم ایک اچھے معاشرے کی طرح اپنے آپ کو پیش کر سکیں. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. ایک سوال میرا شامل کر لیں اور اپنی بات جاری کریں کہ کیا ہمارے روایتی نسائی کردار وہ بدل رہے ہیں؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس وہ برہ کی چکی میں پسنے والی خاتون بھی ختم ہو گئی ہے، اور جو رضا کرانہ طور پہ سسکیاں بھرتی تھی خاتون وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور پھر ایک جو چھوئی موئی خواہ خواہ شرمانے والی وہ بھی لڑکی ختم ہو گئی ہمارے. اچھا، میرا خیال ہے کہ اب جیسے آپ کی ان افسانوں میں ان خواتین نے یہ مل کر کتاب پبلش کی اور یہ انتھالوجی ہے، تو ان افسانوں میں شارٹ سٹوریز میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں احتجاج ہے اور یہ خواتین ووکل ہیں کہیں کہیں، یعنی کہ زیادہ نہیں، یعنی ٹالریبل بغاوت بھی ہے، ریزنٹمنٹ بھی ہے، اور سماج کے اس جبر کے خلاف نفرت بھی ملتی ہے جو غیر محسوس اور محسوس دونوں اندازوں سے ہمارے اصحاب پہ سوال ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک روایتی اقلاپے کا انڈیویجول کا دکھ تھا ہمیں نہیں ملتا. اس میں ایک وجہ موجود ہے کہ ایک خاتون اگر محروم رکھی جا رہی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں. سماج کس طریقے سے ایک خاتون کا سپیس، یعنی اس کا جو حیثیت ہے وہ کیسے متعین ہوتی ہے یا کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہ کیا واقعی اب جو باقی خواتین آپ کی ہم اصل خواتین لکھنے والی ہیں، کیا وہ بھی جب کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتی ہیں تو وہ جو ونڈو ہے کیا وہ ہمارے ذہن کی کھڑکیاں، نئی کھڑکیاں، نئے تصورات، زندگی کے رہن سہن، کیا وہ نیا تخیل بھی لا رہی ہے؟ اچھا، ٹو بی ویری آنیسٹ فاروق، دس از ناٹ ٹرو فار ایوری رائٹر، فار ایوری فیمل رائٹر، بیکاز وہ سمجھتی ہیں کہ ہم جس سماج کا ابھی حصہ ہیں، ابھی ہم نے وہی پرابلمز ڈسکس کر کے ہی آگے چلنا ہے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. وہ پرابلمز ساتھ رکھ کے ہمیں نیا پرسپیکٹو پلیس کرنا ہے. اگر ہماری آپ نے بتایا گونجتی سرگوشیوں کے اندر احتجاج کے اوپر ہم سبھی نے اس طرح کے افسانے لکھے ہیں جس کے اندر کہیں نہ کہیں احتجاج نظر آتا ہے. میرے افسانوں میں تو خاص طور پہ عورت ایک ریبل کے طور کے اوپر سامنے آتی ہے.
اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ عورت کو اپنی جگہ اب پہچاننی آ گئی ہے. اب عورت کو یہ شعور آ گیا ہے کہ میں ایک انسان ہوں, میں صرف ایک ماں, میں صرف ایک بیٹی, میں صرف ایک بہن, میں صرف ایک بیوی نہیں ہوں, بلکہ میں ایک انسان ہوں اور میرے اپنی سوچ ہے اور میرا ایک اپنا وجود ہے. جس وقت وہ اپنے وجود کو پہچانے گی تو وہ خود بخود اس طرح کی ریسورسز کریٹ کر لے گی کہ نہ تو اس سے تباہی ہو, یعنی وہ ریبل ہو بھی تو ایسے کہ دوسرا بندہ خاموش ہو جائے, اسے سمجھ آ جائے کہ یہ چیز ہم نے غلط کی ہے, یہ چیز غلط ہوئی ہے. کیونکہ ہم لوگ کبھی بھی important point which I think yes Fatma is pointing out, there is we can't think about sort of outrageous rebellion. Exactly. This is very important. جس طرح سے ایجنسی بہت اسٹریٹجک ہوتی ہے ہمارے کانٹیکس میں, مسلم کانٹیکس میں, ساؤتھ ایشین کانٹیکس میں, اسی طرح سے جو ریبیلین ہے وہ بھی بڑا اسٹریٹجک ہوتا ہے. میں چاہوں گی کہ فاطمہ آپ بھی اور صفیہ تھوڑا سا کوئکلی اس کے اوپر کامنٹ کریں اور پھر ول گو ٹو دا آڈینس, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ بہت سارے سوال ہیں. سو اف یو کین جسٹ کوئکلی کامنٹ آن اٹ اینڈ دین ول ٹیک کوسچنز فرام دا آڈینس. اچھی گفتگو کر لی ہے. میں بس یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کا وہ جو سوال تھا کہ سوچ پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں پرواز کرے گی سوچ, تو بات یہ ہے کہ سوچ پہ قدغن نہیں ہے, لیکن وہ وسائل بھی تو دیجیے نا. آپ مجھے وہ تمام وسائل دیجیے تو میں لکھوں گی, اور پھر مجھے اس کی اجازت بھی ہو, مجھے لکھنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں, میں بحیثیت ایک عورت کی کہ ہمارا لکھا ہوا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ آگے نہیں پہنچ رہا. تو میں چاہوں گی کہ یہاں جتنے مرد حضرات بیٹھے ہیں وہ ضرور اپنے اطراف میں جو لکھنے والیاں ہیں ان کو سراہیں, ان کو پذیرائی دیں, ان کو سپورٹ کریں اور ان کو وہ میڈیمز بتائیں. انٹرنیٹ پر بے تحاشا میڈیمز موجود ہیں جہاں پر آپ کو شکل آپ کی نہ بھی آئے, آپ کی تحریر تو پہنچتی ہے. تو آج سے پہلے خواتین جو لکھ رہی تھی نام بدل کے, برقع پہن کے یا منہ پوش ہو کر, اب وہ جیسے آپ نے ان خواتین سے سنا کہ وہ ایک توانا آواز بن کر اپنا مسائل اور اپنے جو بھی اپنے کالجز کے حوالے سے, اسکولز کے حوالے سے, روڈ پر جو مسائل ہیں یا جو ان کو خود مختار ہونے میں جو مسائل ہیں وہ لکھ رہی ہیں. ہاں یہ ابھی ایک نیا عمل ہے کیونکہ میڈیم ہمارے پاس ابھی آیا ہے. تو جیسے جیسے ہم اس کو بروئے کار لائیں گے, میرا خیال ہے کہ اس کو ہم بہتر بنائیں گے. اور آپ اس پلیٹ فارم پہ آپ جیسے استاد موجود ہیں, آپ جیسے, تو وہ یقیناً ان کے لیے یہ استاد کا بھی کام ہے کہ وہ راہیں بتائیں. ہم اپنے طور پر ورک شاپس کریٹ کرتے ہیں جس کے اندر ہم وہ کرافٹ سکھاتے ہیں, وہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں, اور یہ کام تو ظاہر ہے آپ بھی کر رہی ہیں, کہ جن سے ذہن کھلے, جو آپ کو بتائیں کہ کیا لکھیں اور کیا پڑھیں. یہ بہت زیادہ اہم ہے. لکھنے سے پہلے جو عمل ہے وہ پڑھنے کا ہے. تو آپ پڑھیں, اتنا ایسا پڑھیں, جو پڑھیں گے نا آپ وہی لکھ پائیں گے. اور اس کے لیے اچھا پڑھنا بہت ضروری ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا دور ہے, انسٹنٹ نوڈلز, انسٹنٹ کافی, ہم ساری جلدی جلدی چاہتے ہیں کہ سب مل جائے اور ہپ ہپ کھا لیں, اور پھر وہ تو یہ اس کو ذرا سا یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے. لکھنا خود پہ جھیلنا ہوتا ہے. اس کو بہت سارے لوگ اپنی تخلیق کے عمل کو جو ہے وہ درد ذہ سے بھی مشابہت دیتے ہیں کہ یہ اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی سوچتے ہیں, وہ کرب جھیلتے ہیں, پھر اس کو کہانی میں تشکیل دیتے ہیں اور پھر وہ کرتاز کے اوپر آتا ہے. تو پڑھیں, بہت اچھا پڑھیں, اور اچھی چیز پڑھیں گے تو پھر آئے گا. irrespective of کہ وہ کہاں کا لٹریچر, you very rightly pointed out کہ یہ جو ایک disconnect between local and global ہے نا, it is, which brings us to a very important idea or a question کہ کیا ہمیں ایک disconnect نظر آتا ہے اپنے indigenous اور اپنی اینگلوفون رائٹنگ میں, how connected our writers are, جیسے میں نے کہا کہ ان کی تو wider readership بھی ہے کیونکہ they are engaging with the global issues.
جی صفیہ آپ کے کوئک کامنٹ اینڈ دین وی گو ٹو اوکے تھینک یو. جو آپ نے کہا نا گلوبل ریچنگ اور وہ جو ایک بات ہے وہ ماننے والی بات ہے. بر صغیر کی ہم تاریخ دیکھ لیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس پورے ایریا میں ایک بہت طویل عرصے تک انگریزی زبان دفتری زبان کے طور پر رہی ہے. تو جتنی دیر جتنا ٹائم جتنے لوگوں میں ایک زبان رائج رہی ہے اتنا زیادہ وہ گرو کرتی ہے, اتنا زیادہ وہ پھیلے گی. تو انگریزی زبان پھر انٹرنیشنلی لینگویج ہونے کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ کنیکٹ بھی کر پاتی ہے. اس وجہ سے ہی نہ صرف ریڈر زیادہ ہیں بلکہ ان کے ہاں جو نئے ایکسپیریمنٹس ہیں وہ زیادہ ہیں. تو جو ہماری انڈیجنس لینگویجز کو کنیکٹ کرتی ہے وہ ایک چیز وہ جو ہم پہلے بھی سرسری سے ایک ذکر آیا تھا ٹرانسلیشن کا. کہتے ہیں کہ ٹرانسلیشن از جسٹ لائک کہ آپ ایک ڈبہ ہے مسالے کا بھرا ہوا ہے, اگر آپ اس کو کسی دوسرے ڈبے میں الٹ دیں تو وہ مکمل نہیں جاتا, وہ پوری جسٹ نہیں جاتی, وہ نہ وہ موضوع نہ وہ تکنیک نہ وہ کردار کی فیلنگ, مگر مسالہ جاتا ہے دوسرے ڈبے میں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہ ہلکی پھلکی کمی رہی نہیں بھی, لیکن ہم موضوعاتی سطح پر دیکھیں ہر چیز. اب ہماری ایک پشتون عورت ہے, ہماری پنجابی خاتون ہے, وہ سب امریکہ کا کلچر جا کے نہیں دیکھ سکتے, ہر ایک نہیں جا سکتی. لیکن وہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ امیجن تو کرے, لیکن وہ تب کرے نا جب وہ اس چیز کو پڑھے, تو جب یا کم از کم مطالعہ وہ چیز ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اچھے تراجم ہونے چاہیے تاکہ ہمارا قاری اس چیز سے کنیکٹ کر سکے, اس کو سوچ سکے. تو اس سے ہر چیز آئے گی, موضوع بھی آئیں گے, زبانیں بھی آئیں گی, ہر چیز ہماری آپس میں نہ صرف ایکسچینج ہوگی بلکہ ہمیں. And the global readers are interested in our very local stories, our narratives. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم انہیں کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی ایک پاپولیرٹی کی یہ وجہ ہے. میرے خیال میں ایون کہ if we talk about the contemporary writers, they're very much inspired by our own indigenous traditions, چاہے وہ پرشین ہے, چاہے وہ عرب ہے, چاہے وہ اردو ہے. جیسے دیکھیں نا شاداب عزیز ساشمی, وقاص خواجہ, عامر حسین, they're experimenting جس طرح سے غزل فارم کے ساتھ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, and with the mythology, our oral traditions. اور یہی وہ چیزیں ہیں which are sort of making them really very popular in the West. Exactly, Rusa, اگر آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے اپنی کلچرل ویلیوز سے تو ان کے لیے اس کے اندر کوئی چارم نہیں رہے گا. Precisely. Our strength is our very indigenous roots. Okay, ji. So, do we have questions from the audience? Yes, we do have. Yes, first will then, and then we'll come to you. Okay, thank you so much. First of all, thank you, Dr. Arusa, for inviting me. I am Shujaul Mulk Khan, Associate Professor of Plant Sciences. So, I am person from plant sciences or science, natural science. اور جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے تو ہم ایک ڈرامہ پڑھتے تھے پروفیسر کوری والا کہ وہ ایٹم بم بناتا ہے. اور تو جب ہم سوشل سائنسز والے رائٹرز کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے درمیان کچھ گیپ ہو, لیکن شاید ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ میں نے سنا کہ کلائمیٹ چینج کی بھی بات ہوئی اور پولوشن اور امیگریشن اور مائیگریشن, اور اس مائیگریشن کا جو ہمارے نیچرل ریسورسز کے اوپر اثر ہے. تھوڑا سا مجھے لگا ایک کمنٹ ادب کے ساتھ کہ بات لوکل ورسز گلوبل سے, شاید میں خواتین کو لوکل سمجھ رہا تھا اور فاروق صاحب کو گلوبل سمجھ رہا تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ جب ہم رائٹنگ کی بات کرتے ہیں, میں تھوڑا بہت پشتو کی شاعری کرتا رہتا ہوں, تو اس میں ہمیں چاہیے کہ رائٹر شوڈ بی اباؤ the gender, creed, color, religion and everything, and they can write very well then. So میرے خیال میں خواتین ہو یا ہم مرد حضرات ہو, ہم مرد یا خاتون نہیں بلکہ جس طرح ہیومنزم کی بات ہوئی, ہم اس پرسپیکٹو سے لکھیں تو اچھا رہے گا. پھر فاروق صاحب کو بھی گلا نہیں ہوگا کہ ڈرامے میں کیا تزئین و آرائش ہے, وہ کہ ہماری بھی مجبوریاں ہوتی ہے ڈیورنگ پبلیکیشنز. کچھ کمنٹس ہیں میرے, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم پرانا لٹریچر بھی پڑھ لیں. فار ایگزامپل حافظ الپوری 1810 میں فوت ہو گئے ہیں, اس کا ناول ایم اے پشتو کا اس کا حصہ ہے کورس کا, جو پشتو ایم اے پشتو پشاور یونیورسٹی یا کے پی کی یونیورسٹی میں کی جاتی ہے, تو اس کا باقاعدہ کورس ہے ایم ایس سی کا, پرانے ایم ایس سی کا. تو وہ باقاعدہ لکھتے ہیں کنزرویشن آف ریسورسز. اس نے فار ایگزامپل 1927 میں اس کا دیوان الپوری پبلش ہوا, حالانکہ وہ شانگلہ کے رہنے والے ہیں اور دور دراز کے علاقے کا, اور وہاں پہ روڈز بھی نہیں تھے اس زمانے میں. وہ ایک شعر میں لکھتے ہیں کہ
خوی د چارپایان وکړي جسدي د سړي ده شین بوټي چې ویني د کمرو په سر غړي. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کا جسامت اور صورت جو ہے وہ تو انسانوں کا ہے، لیکن آپ جو بھی گرین پودے کو دیکھتے ہو تو پہاڑوں سے گر جاتے ہو. اب یہ کنزرویشن کی بات ہے. یہاں پہ UN کے پلیٹ فارم سے IUCN والے 1994 میں IUCN رولز بناتے ہیں پلانٹس اور اینیملز ریسورسز کے لیے. تو ہم اپنے ینگ جنریشن کو تھوڑا سا راغب کریں. رحمت شاہ سائل لیونگ پوئٹ ہے ہمارا، وہ 20 ہیبیٹیٹس کا ذکر کر رہے ہیں پودوں کا جو ہم ایکالوجسٹ نہیں کر سکتے. عبدالرحیم روغانے 2 سال پہلے فوت ہو گئے کووڈ میں. سوات سے PhD ٹیچر تھے. اس کی 6 یا 7 بک سے ایک نثر کا اور 4 نظم اس کا. وہ نثر والا جو کتاب ہے اس کا بک ٹائٹل ہے قربان خیالنا، گریل و خیالات. اب شاید وہ رشین میں بھی ترجمہ ہوا ہے، لیکن کاش کوئی اردو والا یا انگریزی والا بھی اس کا ترجمہ کرے. اور اس میں یہاں پہ بات ہوئی ایٹوٹومی کی، ٹیمپل کے سائنٹیفک ٹرمز بھی یوز ہو گئے. اور اسی طرح میرا خیال ہے کہ ہمیں مل بیٹھنے کی بھی ضرورت ہے، مل بیٹھنے کی لکھنے کی بھی ضرورت ہے. اور لاسٹ میں جو کمنٹ کروں گا کہ عبدالرحیم روغانے اس میں وہ لکھتا ہے جو ریسرچ ہم 2015 کے بعد کر رہے ہیں. 1999 میں اس کی کتاب کا یہ ہے شروع کہ وہ دوبارہ زندگی حاصل کر لیتا ہے 2999 میں 2999 میں. اور پھر اس میں وہ پودے جو ہے پودوں کی بیج کے وہ سوالات کرتا ہے اس وقت کے اس کردار سے، اس خاتون سے جس کا بھی بڑا خوبصورت نام ہے نور شعلہ. نور شعلہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ سپرے نہیں کرتے. میں پلانٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو روغانے صاحب لکھتا ہے کہ جی نور شعلہ جواب دیتی ہے کہ ہم سیڈ بوتے وقت نیچے ایک گولی رکھ لیتے ہیں اور جب کوئی پیتھوجن اٹیک کرتا ہے انسیکٹ تو گولی برسٹ ہو جاتی ہے، اوپر جا کے اپنا ٹارگٹ پیتھوجن مار دیتی ہے اور واپس آ کے سو جاتی ہے. اب یہ وہ خوبصورتی ہے کہ 1000 سال آگے وہ سوچ رہا ہے. تو یہاں بھی بات شاید اگر میں غلط نہیں ہوں کہ لوکل ورسز گلوبل اینڈ انڈیجنس. سو یہ جو انڈیجنس رائٹرز ہیں میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ بیٹھے ان پہ ایک ایک پہ ریسرچ کرے، ان کی کردار لے آئے. ہم کسی سے پیچھے نہیں ہے. ہمارا علاقہ جو ہے یہ وہی اقبال والی کے وہ کون سی ہے یہ زرخیز ہے، بڑی زرخیز ہے ساقی، وہ والا شعر. تو میرا خیال ہے ہم اگر، لیکن میں فاروق صاحب کے ساتھ تھوڑا اتفاق کروں گا وتھ لٹل ایکسکیوز میڈم، وہ یہ کہ ڈرامے میں بھی ہمیں وہ بچے نے شروع میں لمبا ہو گیا سوری پر دیں، وہ بچے نے شروع میں وہ شروع کیا تھا میکڈونلائزیشن گلوبلائزیشن، بہت پسند آیا. ہم اگر لکھنے والے میکڈونلائزیشن سے نکلیں گے تو تب ہمارا انڈیجنس جو ہے وہ گلوبل پلیٹ فارم پہ آئے گا. ہم تو ڈرامے کے اندر وہ بڑے بڑے بلڈنگ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جو ہم نے خواب میں نہیں دیکھے. ہمارے گھر میں تو ہر وقت گرد پڑا ہوتا ہے، تو ہمیں وہ کیوں دکھائے جا رہے ہیں. اینی وے تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم. مائی نیم از زینب افضل اینڈ آئی ایم فرام DSS ڈپارٹمنٹ. سب سے پہلے تو میں تعریف کرنا چاہوں گی کہ اٹ واز سو گڈ ٹو ہیئر جس طرح کی اردو آپ سب بول رہے تھے، اتنی پرفہم، اتنی اچھے الفاظ، مبصر، نکات، یہ آج کل ہم نہیں بولتے ہیں. تو بہت شکریہ ان سب چیزوں کو